سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں، یعنی قرآن مجید۔ اور قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے کوئی مجنون نہیں ہے۔ اہل مکہ نے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات بتانے پر مجنون کا لقب دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گواہی دی کہ یہ قرآن جو آپ لے کر آئے ہیں اور یہ جو آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ کوئی مجنون یا کم عقل شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ آپ مجنون نہیں اپنے رب کے فضل سے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یعنی دنیا میں اگر ان لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ بھی ہو تو آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جو صبر آپ اس کے لیے کر رہے ہیں، جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، ان سب کا قدردان اللہ ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر عطا کرے گا کہ کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ دنیا میں آپ دیکھیے کوئی بھی نعمت جو کسی کو ملتی، چاہے وہ عزت ہو، دولت ہو، کچھ بھی، آخر ایک دن ختم ہو جاتی۔ اگر وہ چیزیں ختم نہ ہو تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں سے انسان کو جو نعمت ملے گی نہ وہ کم ہوگی اور نہ انسان خود کہیں ختم ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ یعنی لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ آپ عظیم الشان اخلاق کے مالک ہیں۔ اب یہ سب سے بہترین اخلاق کون سا ہوتا ہے؟ اس کا بنیادی کرائیٹیریا کیا ہے؟ یہ وہ اخلاق ہوتا ہے جو دوسرے کے رویے کے تابع نہیں ہوتا، اس سے بلند ہو کے انسان اختیار کرتا ہے۔ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جیسا آپ سے کریں ویسا آپ ان کے ساتھ کریں۔ وہ آپ کی عزت کریں تو آپ ان کی عزت کریں، وہ آپ کے ساتھ اچھی طرح بات کریں تو آپ ان سے اچھی طرح بات کریں۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ مین آف پرنسپل ہوں، آپ کے اپنے کچھ اصول ہوں، لوگ کچھ بھی کریں لیکن آپ اپنے طریقوں، اصولوں، قاعدوں پر قائم رہیں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پسندیدہ طریقے ہوں۔ یہ نہیں کہ صرف اپنے خاندانی رسم و رواج۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے دشمن جو کچھ بھی کر رہے تھے، کوئی شاعر کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی گالیاں دیتا، کوئی پتھر پھینکتا، کچھ بھی کرتا، لیکن آپ نے کبھی بھی جواب میں ان کو اس زبان میں نہ بات کی اور نہ ہی ایسا کوئی رویہ جواباً اختیار کیا۔ کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام لیا ہی نہیں، کبھی بدلہ لیا ہی نہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، دنیا میں کچھ ہوتا رہے ہم بے حس ہیں، ہمارے اوپر کوئی چیز آئے تو پھر ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اچھا ایسی تیسی۔ اچھا اخلاق اس شخص کا ہے کہ جو اپنی ذات میں اچھا ہے، اپنے خیالات میں اچھا ہے، جو دوسروں کے ساتھ وہ اچھا کرے تب بھی اچھا، وہ برا کرے تب بھی نہ وہ فاؤل لینگویج استعمال کرے گا، نہ وہ اپنے تاثرات میں ایسی چیزیں کرے گا کہ جو ناپسندیدہ ہوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سیرت ہے یا جو طریقہ زندگی ہے، اس کو اسوہ حسنہ کہا گیا، خوبصورت نمونہ کہا گیا کہ جو صرف آپ کے لیے اچھا نہیں، آپ کی ساری امت کے لیے بھی بہترین ہے کہ اگر وہ اچھا بننا چاہیں تو ان کے طریقے پر عمل کریں، ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی جو لکھا ہے قرآن میں وہ آپ کے عمل میں تھا، آپ قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہے جو آپ کی بیوی ہیں اور آپ کے اخلاق کی گواہی دیتی ہیں کہ آپ نے زندگی میں کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، جہاد فی سبیل اللہ کے سوا آپ نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کبھی ایسی تکلیف کا انتقام نہیں لیا جو آپ کو پہنچائی گئی ہو، الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا ہو۔ اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو کاموں میں سے ایک کو انتخاب کرنا ہوتا تو آپ آسان تر کام کو پسند فرماتے،
الا یہ کہ کوئی گناہ کا کام ہو، اور اگر گناہ کا ہوتا تو سب سے زیادہ اس سے دور رہتے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی میری کسی بات پر اف تک نہ کی، کبھی میرے کسی کام پہ یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا، اور کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہ کیا۔ یعنی انسان کے اچھے اخلاق کی گواہی اس کے گھر والے ہی دے سکتے ہیں، یا اس کی بیوی یا اس کے خادم، تو ان دونوں کی گواہی آپ دیکھیے کہ کتنی زبردست ہے۔ اور ہم سب بھی اپنے بارے میں اپنے گھر والوں سے پوچھ لیں کہ وہ ہمارے اخلاق کی کیا گواہی دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان اپنے قریبی لوگوں سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ باہر تو انسان کہیں اور نکلتا تو آرٹیفیشلی ایک مصنوعی قسم کا اخلاق اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، اور جب گھر آتا ہے تو وہ خول اتار دیتا ہے اور ہر ایک سے چیخ چلا کے بات کرنا شروع کر دیتا ہے، یا بد اخلاقی سے بات کرتا ہے، تو یہ اچھا اخلاق نہیں۔ پھر وہی بات، احسن عمل کون سا ہے، احسن اخلاق کون سا ہے؟ جو اللہ کی خاطر ہو، گھر میں بھی ہو باہر بھی ہو، اپنوں سے بھی ہو پرایوں سے بھی ہو، اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ پھر فرمایا ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہیں۔ لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ مداہنت کرو، کمزوری دکھاؤ، تو یہ بھی مداہنت کریں، پیچھے ہٹ جائیں۔ ہرگز نہ دبو، بالکل نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم اور زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بداعمال ہے، جفاکار ہے، ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے۔ یہاں نام نہیں لیا گیا، لیکن ایک خاص کیریکٹر جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جس کے اندر یہ ساری خرابیاں تھی، بد اخلاقیاں، اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کے روب میں بالکل نہیں آئیے، آپ اس کی باتوں پر پریشان نہیں ہوئیے، کیونکہ جو بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے اوپر کچھ بھی زبان کھول سکتے ہیں۔ اب ایک شخص ناحق آپ پر کوئی الزام لگا رہا ہے تو آپ اس پر غمگین نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنا زیادہ پتہ ہے کسی دوسرے سے کہ آپ کیا کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو خود بدگماش ہو، بد اخلاق ہو، اگر اس کے منہ سے آپ کے خلاف کوئی بات نکل رہی تو لوگوں کو بھی پتا ہے کہ وہ کس کیریکٹر کا اور آپ کس کیریکٹر کے ہیں، لوگ بھی منصف ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی ایسی مخالفتوں سے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اور امن میں رہنا چاہیے، اور اپنا اچھا کام کرتے چلے جانا چاہیے، اور اس کی وجہ سے کسی کی باتیں بنانے کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ انسان کو بندوں سے زیادہ اللہ کے سامنے سچا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ شخص جو آپ کو ستا رہا ہے، یہ خود نہیں دیکھتا کہ یہ کیا ہے اور اس کا اخلاق کیا ہے؟ آپ تو اعلیٰ ترین اخلاق پر ہیں، اور یہ بد اخلاقیوں کی انتہا پر ہے، لیکن یہ سب کچھ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس بنا پہ کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے۔ جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، ان قریب ہم اس کی سونڈ پہ داغ لگائیں گے۔ انسان اپنی ناک کی بڑی کیئر کرتا ہے کہ اس کی ناک نہ کٹے، فرمایا اس کی ناک ہی کو ذلیل کریں گے۔ ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے اپنے باغ کے پھل ضرور توڑ لیں گے، اور وہ کوئی دوسری بات نہیں کر رہے تھے، کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی، اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر باغ کے پھل توڑنے تو سویرے سویرے اپنے کھیتی کی طرف چل نکلو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے، آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں نہ آنے پائے، اور وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسا کہ وہ پھل توڑنے پہ قادر ہو، یعنی وہی مالک ہو اور کوئی مالک نہیں اس کا۔ مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے، نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے۔ یعنی پہلے تو انہیں یقین نہ آیا، لیکن پھر ان کو پتا چلا کہ یہ تو وہی باغ ہے۔
تو چیخ اٹھے بل نحن محرومون، ہم محروم ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے، اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، سبحان ربنا انا کنا ظالمین، واقعی ہم گناہ گار تھے۔ پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ عام طور پہ ہوتا ہے یہ جب کوئی کام خراب ہو جائے تو لوگ جو شریک کار ہوتے ہیں ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ کہنے لگے افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، غلطی ہماری تھی، ہم سمجھتے تھے کہ ہم اس پہ قدرت رکھتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا نا وہ آزمائش کے لیے دیا ہے۔ یہ انسان کی بھول ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی ملکیت ہے، حالانکہ اصل مالک تو اللہ ہے، چاہے مال ہو اولاد ہو کچھ بھی۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی میں سرکشی اور تکبر نہیں کرنا چاہیے کسی بھی نعمت پر۔ پھر وہ اپنی غلطی کو مان گئے اور کہنے لگے امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے گا، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے ہوتے۔ یعنی دنیا میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو بہت سی نعمتیں دیتا ہے، لیکن انسان ان کو پا کر کسی غرور نفس کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے منہ سے کوئی ایسا بول دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت لے لیتے ہیں۔ اب جب وہ نعمت چلی جاتی ہے تو دو میں سے ایک طریقہ ہے، ایک یہ کہ انسان توبہ استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور صبر سے کام لے، دوسرا یہ کہ انسان اس موقع پر ناشکری کرے، بے صبری کرے اور اللہ سے ناراض ہو کے بیٹھ جائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس باغ والوں کو ہوش آ گئی اور انہوں نے اپنی غلطی مان لی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس واقعے سے، یعنی یہ باغ کے اس قصے سے، باغ والوں کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی جو بات سمجھ آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی نقصان ہو بھی جاتا ہے تو وہ پھر نقصان کی کمپنسیشن ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے اور وہ کوئی ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے کہ اس کے کیے دھرے پہ پانی پھر جاتا ہے اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور انسان دھوکے میں ہوتا ہے کہ میں نے تو بڑی نمازیں پڑھ رکھی ہیں، بہت قرآن پڑھ رکھا ہے، بہت کچھ میں نے کیا ہوا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں تو جنت پکی ہو چکی۔ کبھی بھی انسان یہ کسی غرور کا شکار نہ ہو۔ مرتے دم تک ابلیس کی خواہش یہ ہے کہ انسان کے منہ سے ایسا کوئی ناشکری کا کلمہ نکلوائے کہ اس کا کیا دھرا سب ضائع ہو جائے۔ اب یہاں ان کا قصور کیا تھا؟ یہ اللہ کو بھی مانتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے، سب ٹھیک تھا، لیکن ان کی غلطی ایک یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم باغ کا سارا پھل خود رکھیں، مسکین نہ کوئی آئے۔ صدقہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس میں سے صدقہ نہیں کیا انہوں نے، اور صدقہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، تو اس پر یہ پکڑ آ گئی۔ تو بعض اوقات انسان اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت ساری کی ساری لے لیتا ہے، جس طرح کہ ان کے ساتھ ہوا۔ اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنی اس حرکت سے باز آؤ، پیغمبر کی مخالفت نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اور تمہارے سارے کیے دھرے پہ پانی پھر جائے۔ پھر فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں، یعنی جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، دنیا میں اگر ان کو کوئی تکلیف بھی پہنچے پھر بھی اللہ سے راضی رہتے ہیں، تو ان کو دنیا کی ہر تکلیف کا بدلہ آخرت میں پورا پورا مل جائے گا۔ وہ تکلیفیں نعمتیں بن کے اللہ کے پاس ملیں گی ان کو۔ پھر فرمایا کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ یعنی ایک شکر گزار ہے، ایک ناشکرا ہے، ایک اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور ایک نہیں کرتا، کیا قیامت کے دن سب برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیسے حکم لگاتے ہو؟ یعنی یہ بات تو عقل کے خلاف ہے کہ کرنے والا اور نہ کرنے والا ایک ہو جائیں۔ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یعنی آخرت کا فیصلہ تمہاری پسند کے مطابق ہوگا، چاہے تم دنیا میں جو مرضی کرتے رہو، کیونکہ عام طور پر تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں ملا ہوا وہاں بھی مل جائے گا، فکر کی کیا بات ہے۔ کہاں کدھر لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے اس کتاب یعنی قرآن میں تو نہیں
کیا اس کے علاوہ کوئی اور کتاب بھی آسمان سے آئی ہوئی ہے جہاں یہ بات لکھی ہو؟ تو کوئی دلیل لے کر آؤ، کیونکہ انسان کو صرف کسی فینٹیسی ورلڈ میں نہیں رہنا چاہیے. جس چیز پر اس کا بلیف ہے اس کے پیچھے کوئی بنیاد ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے. یا پھر کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے؟ تم نے ہم سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ تمہیں وہاں وہی کچھ ملے گا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟ ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے کہ فیصلہ بندوں کی مرضی کے مطابق ہوگا. وہ باغ والوں کو مثال دی نا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ اس باغ کا پھل کاٹنے پہ قادر ہیں. اسی طرح انسان آخرت کے بارے میں دھوکے میں ہوتا ہے کہ جو میں آج کر رہا ہوں کل قیامت کے دن جا کے مجھے جنت میں مل ہی جائے گا، اور وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی لگائے ہوئے پودے کو خود ہی کاٹ دیتا ہے. یعنی کسی شرک کے ذریعے یا ریاکاری یا دکھاوے کے ذریعے یا کسی غلط بول کے ذریعے، یعنی کوئی بہت ساری چیزیں جو انسان کے اعمال برباد کر دیتی ہیں. تو پوچھو ان میں سے کون ضامن ہے، کون گارنٹی دیتا ہے کہ قیامت کے دن اسے سب کچھ مل جائے گا؟ کسی کے پاس نہیں ہے، بس جس پہ اللہ رحم فرمائے. یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو، یعنی اللہ کے سوا وہ کوئی زور رکھتے ہوں کہ قیامت کے دن بندوں کو ان کی مرضی کے مطابق انجام تک پہنچا دیں. یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی. جب یہ صحیح سلامت تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تو یہ انکار کرتے تھے. یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب کو جھکنے کا حکم ہوگا، لیکن سب نہیں جھک سکیں گے. جو دنیا میں نہیں جھکتے، جو نماز نہیں پڑھتے، وہ وہاں نہیں جھک پائیں گے. اور وجہ بتا دی جائے گی، کیونکہ دنیا میں تم نہیں جھکتے تھے اس لیے آج نہیں جھک پا رہے. تو ان کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا، انہیں اپنی غلطی خود سمجھ آ جائے گی. لیکن آج دنیا میں انسان ریئلائز نہیں کرتا اور اپنی نجات کے لیے طرح طرح کی اس نے تعویلیں ڈھونڈ رکھی. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیجئے. ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، میری چال بڑی زبردست ہے. کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں کہ یہ اس کی چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ یعنی آپ تبلیغ کے لیے آپ ان سے کچھ مانگتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ آپ کی بات نہیں سننا چاہتے؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کیجئے اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے، کیونکہ انہوں نے وقت آنے سے پہلے، مقرر وقت جو اللہ کا تھا جس پر ان کو اجازت ملنی تھی اپنی قوم کو چھوڑنے کی، اس سے پہلے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. فرمایا آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے اس وقت تک ان کو تبلیغ کرتے رہنا، سمجھاتے رہنا جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے ہجرت کا. جب اس نے پکارا یعنی یونس علیہ السلام نے، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا. اللہ نے اس کی دعا سن لی. آیت کریمہ پڑھا تھا جب انہوں نے، اور اسے صالح بندوں میں شامل کر لیا. یعنی دوبارہ ان کے حالات ویسے ہی ہو گئے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. جب یہ لوگ کلام نصیحت سنتے ہیں، وہ جنہوں نے انکار کیا، تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے.